السلام علیکم۔ بہت زیادہ یہ سوال آتا ہے کہ سر نظر لگ گئی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور ہم لوگوں کی نظروں میں آ گئے ہیں، لوگوں نے جادو کر دیا ہے۔ پہلے تو یہ ڈرامے بازیاں بند کرو، ڈرامے بازیاں بند کرو۔ جب اللہ تمہیں کوئی خوشی دیتا ہے تم اٹھا کے سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہو۔ یہ کیا ڈرامے بازیاں لگا رکھی ہیں؟ ہم ٹرکی گھومنے جا رہے ہیں، وہ فرانس سے تصویریں کھینچ کے ڈال رہے ہیں، امریکہ کا ویزا لگ گیا ہے، اور یہ انگلینڈ میں تھیمس ریور کے پاس ہم واک پہ جا رہے ہیں، اور دیکھو ہم فلاں مال میں شاپنگ کر رہے ہیں، دیکھو ہم فلاں جوڑا لے کر آئے ہیں، ہم نے تو بچوں کی فلاں شاپنگیں کی ہیں، ہم تو اتنے فریکوینٹلی ٹرپس لگاتے ہیں۔ کیا مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے؟ یعنی اللہ نے جو تم کو نعمتیں دی ہیں انہیں کھول کھول کے ساری دنیا کے سامنے بیان کرتے ہو۔ اس پہ ان کے دھندے، ان کے چینلز چلتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ فیم آ جائے گا۔ کچھ لوگ کسی اور ریزنز کی وجہ سے ڈالتے ہیں، مجھے ایک ایک بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ جانتے ہیں کیوں ڈالتے ہیں، پھر بعد میں روتے بھی ہیں۔ بھی ایک آدمی ڈال رہا ہے کہ وہ ہفتے میں 3 دفعہ باہر جا کے کھانا کھا رہا ہے، تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے بھائی اس کا تو ماشاءاللہ سے اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ ہفتے میں 3 دفعہ تو آؤٹنگ ہو رہی ہے۔ تو اس طرح کے معاملے کرتے ہیں، اپنے عالی شان گھر دکھاتے ہیں، گھر کا ٹور ہو رہا ہے، او جی زبردست قسم کے معاملے ہو رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ گاڑیاں دکھائی جا رہی ہیں، گاڑیوں کے جو ہے ٹور ہو رہے ہیں۔ یہ عجیب تماشے بنا کے رکھے ہوئے لوگوں نے، یہ تماشے بھی کرتے ہیں اور پھر روتے بھی ہیں۔ اچھا، آج کل چند عرصے پہلے وہ سے ایک اور عجیب و غریب سا ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے، لوگ اپنے ایموشنز بیچ رہے ہیں۔ آپ کہیں گے ایموشنز کیسے بکتے ہیں؟ میں 5 سال کے بعد گھر گیا، گھر والوں کا ریاکشن، گھر میں ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، کس حال میں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے جی کہنا ہے ان کی ایموشنل میٹنگ ہو رہی ہے، رو رہے ہیں سب، یہ بڑے اس کو استغفر اللہ العظیم۔ یہ کیا ڈرامے تماشے بنا کے رکھے ہوئے ہیں؟ یہ ڈراموں میں جو دکھاتے تھے نا، اب یہ سب نے اپنے چینلوں پہ دکھانا شروع کر دیا ہے۔ وہ پیڈ ایکٹرز اینڈ ایکٹریسز ہیں اور یہ پتہ نہیں اسٹیجڈ ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن کوئی غیرت ختم ہو گئی ہے، بے غیرت ہو گئے ہیں، دیوس ہو گئے ہیں سارے، کہ انہیں خبر ہی نہیں کہ گھر میں جس حال میں ماں گھوم رہی ہے اس کی ویڈیو بن رہی ہے، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، بس وہ اس کی فکر نہیں ہے۔ بس ایموشنلی لوگوں لائکس آنے چاہیے، ویوز آنے چاہیے، سبسکرائبرز ملنے چاہیے، لوگ واہ 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 کریں، واہ جی کیا فیملی ہے، کیا محبت ہے، ہاں ہاں ہاں۔ وہ اللہ کے بندے، محبت ہے تو محبت اپنے فیملی تک رکھو، اس کو بھی نظر لگ جاتی ہے بغیرتوں۔ بغیرتوں کا لفظ اس لیے میں استعمال کر رہا ہوں کیونکہ غیرت مند آدمی کبھی اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کو اس طرح نہیں دکھاتا، بلکہ دکھاتا ہی نہیں، دکھاتا ہی نہیں۔ یہ اپنے گھر کی عزتوں کو دکھاتے اور پھر اس کے بعد تمہیں کیا پتا کون کس نظر سے دیکھ رہا ہے، پھر آگے سے ان کی ایکسپلینیشنز بھی سنو۔ وہ تو جی وہ جس نظر سے دیکھ رہا ہے خود جواب دے ہوگا نا، تو تم جو ڈال رہے ہو تو تم جواب دے نہیں ہو۔ وہ جی نظر کا پردہ، نظر کا پردہ قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے کہ صرف نظر کا پردہ ہے، اور تم پھر کھول کھول کے سب دکھاتے رہو۔ پھر لباس کیوں پہنتے ہو؟ بے لباس پھرا کرو کہ بھائی سب اپنی اپنی نظروں کا پردہ کریں، عجیب اپنی طرف سے۔ بھائی نظر کا پردہ ہے تو ساتھ دوسرے بھی تو ہیں، پھر تم نے اپنی نظریں نیچی رکھنی ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی تو ہے نا کہ تم عریانی تو نہ پھیلاؤ، بے لباسی تو نہ پھیلاؤ، بے پردگی تو نہ پھیلاؤ، کہ بھئی ساری دنیا کی عورتیں بے پردہ پھرتے رہیں، سارے دنیا کے مرد بے ستر پھرتے رہیں، اور پھر سب نگاہیں نیچی کر کے چلتے رہیں۔ یہ ایک عجیب قانون ہے، خود اپنی مرضی کا قانون بنایا ہوا ہے، اور اس کے اوپر خود دلائل پیش کرتے ہیں، اور اللہ رسول کی بات کرو تو پھر اس کے بعد آپ نے تو جی بڑا مشکل کر دیا ہے، اور جی فلانا، اور پھر خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ یہ ہے وہ مسلمان کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ خدا کا خوف کرو یار،
پھر آگے روتے ہوئے نہ آ جایا کرو کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پہلے خود کھول کھول کے خاندان والوں میں تشہیر کرتے ہو کہ اللہ نے ہمیں یہ دے دیا، اللہ نے ہمیں وہ دے دیا. پھر تمہیں کیا پتہ خاندان میں کس کی کیا نظر ہے؟ لوگوں کی نظریں لگتی ہیں. اپنا نیوے نیوے ہو کے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، وہ نیوے نیوے ہو کے چلتے رہو بھائی، سر جھکائے اپنا اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، چلتے رہو. اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں نا وہ چلتے رہو. وہ کسی نے بڑی اچھی بات کہی، انہوں نے کہا دیکھو یار، اللہ نے تمہیں چاند دیا ہے نا تو شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے. چاند جب چڑھتا ہے تو سب دیکھ ہی لیتے ہیں، تمہیں شور کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہاں تو چارنے ہاتھ نہیں آئے، بارہنے کا شور مار دیتے ہیں ہم. یہ ساری باتیں میں کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے بتا رہا ہوں کہ خدا کے لیے ان چیزوں سے باز آ جاؤ. اور ایک اور بات جو آج کل سائیکالوجسٹ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو دیکھنا بند کر دو جو تمہارے نفس کو خراب کرتے ہیں، جو تمہارے اندر ناشکری پیدا کرتے ہیں، جو تمہارے اندر سے شکر گزاری کو ختم کرتے ہیں، جو تمہیں تانے دیتے ہیں. غریبوں جی ہم تو موٹیویٹ کر رہے ہیں. کیا موٹیویٹ کر رہے ہو؟ یہ موٹیویٹ کر رہے ہو، بس اسی کی دوڑ میں لگے رہو، پیسے بناتے رہو. کس نے کیا گاڑی رکھی ہوئی ہے، کون سے گھر میں رہ رہا ہے. سکون چاہیے سب کو. تم دیکھو یہ جتنے بھی غریبوں کر رہے ہیں، ان کو سکون نہیں ہے اندر. تم دیکھو ان کو سکون نہیں ہے. اگر انہیں سکون و اطمینان ہوتا تو یہ شیخیاں نہ بگار رہے ہوتے کہ سراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. دیکھو نا کتنا پانی سمندر میں ہوتا ہے لیکن سکون میں ہوتا ہے، اور دریا تھوڑے سے پانی میں اچھل رہا ہوتا ہے. کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. گہرائیاں ہوتی ہیں خاموش. ایک صوفی تھے، بلے شاہ تھے شاید، مجھے اب یاد نہیں ہے ایگزیکٹلی کس کا. کہتے ہیں کہ بعض ایسے ہیں کہ معرفت کا ایک قطرہ پی کے اچھلتے کودتے پھرتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ معرفت کے ساتھ سمندر پی کے بیٹھے ہیں، خبر ہی نہیں کسی کو. آپ عام سا آدمی سمجھتے ہیں، یا شاید وہ بھی نہ سمجھتے ہوں، اور معرفت کے ساتھ سمندر پی کے بیٹھے ہیں اور آرام سے سکون سے بیٹھے. یہ سکون چاہیے نا تو اپنا سب کچھ رب کو دے دو، اپنی ساری چیزیں رب کے حوالے کر دو. تم نے کیا کرنا ہے سوائے محنت کے؟ تمہارے پلے میں تو اور کچھ نہیں ہے نا. الیس للانسان الا ما سعی. انسان کے لیے تو محنت کا کرنا ہے، نتیجہ رب نے دینا ہے. تو توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ، اپنا نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر. ہم سارا کچھ خود کرنا چاہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ساری چیزوں کے ہم مالک ہیں. تم اپنی طرف سے محنت کرو، رب تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا. تو فرسٹ آف آل یہ ڈرامے بازیاں بند کرو، اپنے لیے بھی سکون رکھو، دوسروں کے لیے بھی سکون رکھو. تمہاری زندگی میں کیا ہو رہا ہے دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ریالٹی شوز نے مت مار دی ہے ساری قوم کی. اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اللہ کا شکر ادا کرو، اسے خوشی سے استعمال کرو. یا تو ہم چیزیں استعمال کرنے سے پہلے لوگ پہلے تصویریں لے کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں. کس کے لیے ڈالتے ہو یار؟ لائکس کے لیے. اس کو انجوائے تو کرو جو سامنے ہے. اچھا اس کو انجوائے نہیں کرتے، جب وہ چیز سامنے آ جاتی ہے نا تو تب سوشل میڈیا پہ جو تصویریں ڈالی ہوتی ہیں نا ان کا جواب دے رہے ہوتے ہیں. یعنی اللہ نے ان سے نعمتوں کا سکون چھین لیا ہے. لاسٹ ٹائم بتاؤ کب تم سکون سے بیٹھ کے تم نے کھانا کھایا کہ تمہارے پاس کوئی ڈسٹریکشن نہیں تھی. فون سب سے پہلے اصول بنا ہے اپنے گھروں میں، یہ جو فون ہے نا یہ ڈائننگ ٹیبل پہ نہیں آنا چاہیے. دسترخوان پہ فون کا کوئی کام نہیں ہے. سکون سے کھانا کھاؤ یار. 2 وقت کی روٹی اللہ نے دی ہے، سکون سے اطمینان سے کھاؤ. اس میں لگے ہوئے کیا تماشے بنا کے رکھے ہوئے. کم آؤٹ آف دس نان سینس لائف. سکون اپنے اندر لے کر آؤ. اندر الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. سکون سکون سکون. اپنا خیال رکھیے گا.
امید کرتا ہوں میری بات آپ کو بری نہیں لگی ہوگی، آپ کی اصلاح کے لیے بات کی تھی میں نے. بعض لوگوں کو اصلاح بری لگ جاتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.